وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ مسئلہ: پیشاب، پاخانہ اور ہوا چھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بشرطے کہ ہوا پیچھے کے راہ سے نکلی ہو۔ ابھی اس سے پہلے آپ وضو کے فرائض کو پڑھا۔ وضو میں کتنے فرائض تھے اور وضو کے مختصر ضروری مسائل بھی آپ نے پڑھا کہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کب مسح کرنا چاہیے، کب مسح نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو ہے تفصیلاً وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں، جس میں سے یہ ہے کہ انسان کے جسم سے دو اعضاء ہیں جس سے ناپاکی نکلتی ہے، یا تو پیشاب ہو یا پاخانہ۔ اس کے نکلنے سے وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان دونوں راستے سے کوئی بھی چیز نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ: اگر کسی نے فسد لی یا نکسیر پھوٹی یا چوٹ لگی اور خون نکل آیا، پھوڑے پھنسی سے بدن بھر میں کہیں سے خون نکلا یا پیپ نکلی تو وضو جاتا رہا، البتہ اگر زخم کے منہ پر رہا، زخم کے منہ سے آگے نہ بڑھے تو وضو نہیں گیا۔ فسدلی ایک پچھنا لگانا بولا جاتا ہے، جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ ان کا وقت ہوتا ہے، کوئی موسم ہوتا ہے کہ اس موسم میں پچھنا لگانا چاہیے، یعنی پیٹھ پر جو ہے لگا کر کے اور خون کو نکال لیا جاتا ہے۔ جو فضول خون ہوتا ہے، مطلب جو گندگی ہوتی ہے وہ نکل جاتا ہے، خون کی شکل میں ہوتا ہے، اور جو بہتر ہوتا ہے وہ اندر ہی رہ جاتا ہے، اس کو فسد لگانا کہتے ہیں۔ اس سے یا کوئی زخم ہو یا خون نکل آئے تو ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نکل کر بہہ جانا چاہیے۔ اگر نکل جائے اور بہے نہ تو وضو نہیں ٹوٹے۔ اگر کوئی زخم ہے تو زخم سے بھی اگر نکل کر کے بہہ گیا تو جا کر کے وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے اس صورت میں زخم ہو یا زخم کے علاوہ کٹ جائے یا پھٹ جائے یا کچھ بھی ہو تو ان تمام صورتوں میں وہی ہے کہ اگر نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے۔ مسئلہ: اگر کسی نے ناک جھاڑی اور اس میں جمے ہوئے خون کی پھٹکیاں نکلی تو وضو نہیں گیا۔ وضو جب ٹوٹتا ہے کہ پتلا خون نکلے اور بہہ پڑے۔ اس کو خوب یاد رکھنا، اس سے بہت سے مسائل معلوم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نے ناک جھاڑی تو رائٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے خون بھی نکل آیا، اب وہ خون کو دیکھنا پڑے گا بہتا ہوا ہے یا جمع ہوا ہے۔ اگر جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر بہتا ہوا خون ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہتا ہوا خون نکل کر بہہ جائے، ہر جگہ یہی شرط ہے، نکل کر کے بہہ جانا۔ اگر نکل کر کے نہیں بہے گا، وہیں پہ رک گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جی مسئلہ: اگر کسی پھوڑے میں بڑا گہرا گھاؤ ہو گیا تو جب تک خون پیپ اس گھاؤ کے سوراخ کے اندر ہی اندر ہے، باہر نکل کر بدن پر نہ آوے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ پچھلے مسائل کے طور پر سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جب تک بہے نہ تب تک وضو نہیں جاتا۔ اگر کسی کے ہاتھ بھی کٹ گئے، خون نکل گیا لیکن بہا نہیں تو وضو نہیں جائے گا۔ بہنا کیا ہے؟ شرط۔ مسئلہ: کسی کے تھوک میں خون معلوم ہوا، کبھی کبھی پھینکتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لال سا محسوس ہوتا ہے، تو اگر تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی مائل ہے تو وضو نہیں گیا، اور اگر خون زیادہ برابر ہے
اور رنگ سرخی مائل ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں کو برابری کریں گے۔ دھوپ جتنا نکلا ہے اگر اس کے برابر خون بھی ہے تو وضو چلا جائے گا، یا اس سے زائد ہے۔ اگر اس سے کم ہے، دھوپ سے کم ہے تو وضو نہیں جائے گا۔ مسئلہ، کسی کے کان میں درد ہوتا ہے اور پانی نکلا کرتا ہے۔ ہوتے ہیں کسی کو بیماری جو کان سے پانی بہتا ہی رہتا ہے، زخم بھی نہیں ہوتا ہے اور پانی نکلتا رہتا ہے۔ تو یہ پانی جو کان سے نکلتا ہے نجس ہے، یعنی ناپاک ہے۔ کان سے نکلنے والا پانی ناپاک ہے، اس لیے دیکھیے گا تھوڑا سا عجیب فیل ہوتا ہے جب کسی کو اس طرح، جب کسی کے کان میں نکلتا ہوا نظر پڑ جائے تو عجیب فیل ہوتا ہے۔ اگر کچھ پھوڑا یا پھنسی نامعلوم ہو بس اس میں نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھوڑا ہو یا پھنسی ہو یا نہ ہو، دونوں صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جاوے جہاں تک غسل میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ آپ لوگ نہاتے ہیں تو بس پانی اوپر سے ڈال لیا اور ہو گیا۔ کان میں اس طرح سے انگلی پھیرنا چاہیے، ان سب جگہوں پر پانی نہیں پہنچتا ہے۔ اور بھی بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پانی نہیں پہنچتی ہیں، وہاں پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ تو غسل میں پانی کا پہنچانا جہاں فرض ہے، اگر وہاں تک نکل آیا تو کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناف سے پانی نکلنے اور درد بھی ہوتا ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھیں اٹھی ہو اور کھٹکتی ہو تو پانی بہنے اور آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مشہور قول یہی ہے کہ مگر تحقیق یہ ہے کہ اگر آنکھ سے پانی کسی زخم کی وجہ سے نکلے، خواہ وہ زخم ظاہر ہو یا کسی مسلمان دیندار طبیب کے تشخیص سے معلوم ہو، تو اس پانی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر آنکھیں نہ آئی ہوں، نہ اس میں کچھ کھٹک ہو تو آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آنکھیں آئی ہوئی نہیں ہے، نہ اس کے اندر کچھ زخم ہے، نہ کچھ ایسا ہے، اس وقت اگر پانی نکلتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آنکھ آیا ہوا ہے یا آنکھ میں کچھ زخم وغیرہ ہے اور نکل کر کے بہہ رہا ہے، تب جا کر کے کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹے گا۔ اگر نکل کر کے آنکھ کے اندر ہی رہ رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی پریشانی میں کوئی ہوئے تو اس میں آنسو نکلے گا تو یہاں بتایا گیا نا کہ آنکھ اٹھی ہوئی ہو یا اس کے اندر زخم ہو، اس صورت میں نکل کر کے بہہ جائے گا تو وضو ٹوٹے گا، اور اس کے علاوہ میں نکل کر کے بہہ جائے، چاہے تالاب بھر دے آنسو سے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ، اگر قے ہوئی اور اس میں کھانا پانی یا پت گرے تو اگر بھر منہ قے ہوئی ہو تو وضو ٹوٹ گیا۔ قے ہوئی جس میں کھانا پانی تھا، کھانا پانی کے والا قے ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے صرف پانی ہی کرتا ہے کوئی، ایک یہ ہوتا ہے کہ کھانا صرف نکلتا ہے یا پت ہو۔ اگر منہ بھر کے قے آیا تو وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کے قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان چیزوں کو باریکی سے سمجھیے گا، یہ اکثر و بیشتر پیش آنے والے مسئلے ہیں۔ اور اگر منہ قے نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر وہی چیز کھانا پانی اگر منہ بھر کے قے نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا ہوا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اور بھر منہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے۔ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ اتنی فاسٹ ہو جاتی ہے قے کہ نکلتے ایک دم پھر سے نکلتا ہے، اور کبھی کبھی وہ ایسے کرنے سے تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے۔ تو منہ بھر قے ہونے کا نشانی کیا ہے؟ کہ رکے نہ، قے جس وقت آئے اس ٹائم رکے ہی نہ، بالکل دوڑ بھاگے گیا ایک دم اتنا سا جمع کر دیا۔ اگر قے نہیں گرا، بلغم گرا تو وضو نہیں گیا۔ قے نہیں ہوا، بلغم نکلا
जिसको अपने ज़बान में कुछ और कहते हैं, तो वज़ू नहीं गया, चाहे जितना हो, मुंह भर मुंह हो चाहे ना हो। खाना या पानी के अलावा यानी बलगम अगर निकले, बलगम समझ रहे हैं जिसे कफ बोलते हैं, वो अगर मुंह भर के भी निकलेगा तो वज़ू उससे नहीं जाएगी। वज़ू जाएगी इस सूरत में जबकि खाना या पानी हो, वो भी भर मुंह हो तब, अगर भर मुंह ना हो तो नहीं जाएगा। सबका एक हुक्म है। अगर कै में खून गिरे तो अगर पतला हो तो वज़ू टूट गया, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा। कै में अगर खून आ गया तो वज़ू टूट जाएगा। उसमें मुंह भर की क़ैद नहीं है या थोड़ा या ज़्यादा की कोई क़ैद नहीं है, बस निकलना है, भर मुंह हो या ना हो। और अगर जमा हुआ टुकड़े टुकड़े गिरे और भर मुंह हो तो वज़ू टूट जाएगा। नाक से क्या बात आई थी कि नाक से जमे हुए खून निकले तो वज़ू नहीं गया, लेकिन कै के रास्ते से अगर जमा हुआ खून टुकड़े टुकड़े करके इतना निकला कि जैसे लगता है कि मुंह भर के कै हुआ है तो उस वक्त वज़ू टूट जाएगा। और अगर कम हो तो वज़ू न जाएगा। मसला, थोड़ी थोड़ी करके कई दफ़ा कै हुई, लेकिन सब मिलाकर इतनी है कि अगर एक दफ़ा में गिरती तो भर मुंह हो जाती। थोड़ी थोड़ी करके कै जो है कि कई दफ़ा में हुई और उसको सबको मिलाया जाए तो मुंह भर कै मानी जाएगी। तो अगर एक ही मतली बराबर बाकी रहे और थोड़ी थोड़ी कै होती रही तो वज़ू टूट गया। अगर थोड़ी थोड़ी कै इतना हुआ कि भर मुंह कै के बराबर हो गया तो वज़ू जाता रहेगा। और अगर एक मतली बराबर नहीं रही बल्कि पहली मर्तबा की मतली जाती रही थी और जी अच्छा हो गया था। मतली से मुराद ये है कि लगातार, जैसे अभी कै हो रहा है, फिर थोड़ा सा हो रहा है, फिर थोड़ा सा हो रहा है, फिर थोड़ा सा हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि एक मर्तबा हुआ फिर आराम हो गया फिर उसके बाद आ रहा है, तो ये दूसरी मतली हो गई। पहली मतली क्या थी कि एक मर्तबा थोड़ा सा कै निकला, फिर निकल रहा है, निकलता ही जा रहा है, इस बीच में रिलैक्स नहीं हुआ और इतना निकल गया कि जमा करने पर मुंह भर कै आ जाए तो वज़ू टूट जाएगा। और बल्कि पहली मर्तबा की मतली जाती रही थी और जी अच्छा हो गया था, फिर दोहरा कर मतली शुरू हुई और थोड़ी सी कै हो गई। फिर जब ये मतली जाती रही तो तीसरी मर्तबा फिर मतली शुरू होकर कै हुई तो वज़ू नहीं टूटा। बीच में रिलैक्स हो जाने के बाद उस कै को एक मतली के कैद में नहीं लिया जाएगा। मसलन फिर से समझिए कि किसी उल्टी आ रही है, किसी कै आ रही है तो थोड़ा सा किया, फिर थोड़ा सा किया, फिर रुक गया, फिर थोड़ा सा किया, फिर थोड़ा सा किया। अगर इस तरह से इतने कै जमा हो गए कि मुंह भर कै के मानिंद हो गया तो वज़ू टूट जाएगा और एक मतली मानी जाएगी। और अगर दूसरी जैसे एक मरतबा कै हुआ फिर उसके बाद रिलैक्स हो गया कि आप महसूस नहीं हो रहा है, रिलैक्स होने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा आया, फिर रिलैक्स हो गया, फिर इस तरह से कै आए तो वज़ू नहीं टूटेगा। मसला, बैठे हुए नींद का ऐसा झोंका आया कि गिर पड़ा, तो अगर गिरकर फौरन ही आंख खुल गई हो तो वज़ू नहीं टूटा। नींद का झोंका ऐसा आया, इस तरह से अगर कोई गिर गया नीचे, फौरन आंख खुले तो वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर आंख नहीं खुली, सो गया तो वज़ू जाते रहेगा, क्योंकि टेक लगा कर सोने से वज़ू जाता रहेगा। बहुत लोग मस्जिद में जाएंगे जुम्मा के दिन और पाए में टेक लगा के ऐसे बैठे रहेंगे, सो जाएंगे, कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ। टेक लगाएं किसी भी तरीके से, टेक लगा कर सोने से वज़ू टूट जाता है। ज़रा बात आँख खुली हो तो वज़ू जाता रहा, और अगर बैठा झूमता रहा, गिरा नहीं, तब भी वज़ू नहीं गया। अगर बैठ करके कोई सो रहा है इस तरह से तो इससे वज़ू नहीं जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि आपके हिफ्स के जो असातिज़ा होते हैं, अगर आप झूल करके सोते रहते तो आपको वज़ू के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन टेक लगा कर सो जाते हैं, उठो जाओ वज़ू करो,
بولتے ہیں کہ نہیں؟